بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔ اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جمہوریت کے اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، آج بڑا افسوس ہوا دیکھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئیں، جس قسم کا غصہ جو ہے وہ جھاڑا گیا۔ تو میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتی ہوں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ اور آپ کو جی بی میں عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کے آپ کی کامیابی کو اکنالج کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا۔ تو جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے، ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا۔ وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا۔ آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔ میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے عوام صوبے میں، وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا۔ آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے۔ جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی۔ پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے، اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں۔ وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا، اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر، اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا۔ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں۔